علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں رقص کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری سوال تو پورا سنن دے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو نعت وغیرہ کے دوران رقص کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی موجودگی میں کئی بابوں کی رقص کی حالت میں جھومنے کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جن احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ وہ بابوں والی ویڈیو ویسے آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، آپ اندازہ کریں آخری عمر اس کے کام کیتا انہوں نے، اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر۔ یہ اس طریقے سے ناچنا کودنا یہ اتنی بڑی فوش غلطی ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ والا رقص اس طریقے سے کرنا، ایسے جھومنا، اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جس زبان میں وہ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے، تو جھومنے کس بات کے اوپر ہے؟ یہ اسی طریقے سے جب محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے نا تو عذاب کی آیات پہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جہاں جہاں عذاب کی آیات آتی تھیں تو اللہ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم آمین، اللہم اجرنا من النار آمین، اور یہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بابے بھی جھوم رہے ہیں، وہ تو کسی اور زبان میں ہی وہ گنگنائی جا رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب علمی آدمی ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کا بھی کیا قصور، پرانے بزرگ بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں۔ سر اگر جان کی مان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا، صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا۔ وہ سورہ سعد کی آیات ہے، 41 نمبر آیت ہے آنورڈ، پارہ نمبر 23 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے، یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں۔ وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ جی 41 نمبر آیت سورہ صاد، پارہ نمبر 23۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ۔ یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے۔ اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی دلیل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے پہنچے نے سرکار، ہائے ہائے ہائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل، بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا، تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے۔ وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا، بخاری میں اشارہ تھا، نہ تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا، تو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ دلیل ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں، انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا۔ یہ کھلواڑ وہی ہے جس طرح کہ اہل تشیع نے کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی،
ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی، اس کو بشارت دی. سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80+ تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت تو اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی، اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو قرآن میں ہے فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں، میری اولاد ہوگی. ظاہر ہے 80 سال کی عورت اگر پریگننٹ ہو جائے تو کس کو منہ دکھائے گی. تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا، وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حیرانگی کے ساتھ، تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے. تو شیعہ نے اس آیت سے جس طرح گھسیٹ کے ماتم ثابت کیا نا، سنیوں کے صوفیاء نے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا. یہ بالکل جعلی باتیں ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کچھ احادیث ہیں جس کا غلط رزلٹ نکالا گیا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ جنگی پریکٹس کر رہے تھے، جنگی مشقیں. تو میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں. اور آپ فرماتی ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھو کہ میں تو نوجوان لڑکی تھی. ایک نوجوان لڑکی جب اس طرح کا کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہو تو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے، اس کا تو شوق ہوتا ہے نا. تو نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے یعنی اوٹ کر کے پردے میں وہ دیکھتی رہی جب تک کہ میں تھک ہی نہیں گئی. نبی علیہ السلام نہیں ہٹے. کیا شفقت تھی. اور پھر اماں عائشہ کے الفاظ ہیں تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتی ہے. تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے. تو ظاہر جنگی مشقیں کرتے ہوئے بندہ جھومتا بھی ہے وہ سارا. تو اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ جھوم رہے تھے نا، تو اس سے رقص کا ثبوت ملتا ہے. حالانکہ جنگی ٹریننگ میں اس طریقے سے پریکٹس کرنا، وہ تو عام جم میں بھی آپ چلے جائیں یا کوئی ورزش لگانے کے لیے چلے جائیں، اس کو آپ اس طرح کا قرآن اور سنت کے نام کے اوپر ناچنا اور بابوں کو نچانا ممبروں کے اوپر. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں آپ فتح الباری ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی فتح الباری پڑھ لیں، اور امام نووی نے جو شرح صحیح مسلم لکھی ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. دونوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس سے رقص کو ثابت کرنا. یہ تو جنگی مشقوں کا ذکر تھا اور لوگوں نے گھسیٹ گھساٹ کے اس سے رقص ثابت کرنے کی کوشش کی. ایک اسی کو سپورٹیو حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے. اس میں یہ کہ حبشی جو ہے وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنگی پریکٹس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کچھ نعرے بھی لگا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہو سکتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لگا رہے ہوں یا آپ تک آواز نہ جا رہی ہو. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح، محمد اللہ کے نیک بندے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تلواروں کی پریکٹس بھی کر رہے تھے، اس پریکٹس میں جھوم رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ صوفیاء جو ہے یہ جہاد سے چڑ، ان کو جہاد کی پریکٹس انہوں نے کہاں سے کرنی ہے؟ تو ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ جہاد کی جنگی مشقوں کے دوران نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتے ہوئے، وہ تو ٹھیک ہے آج بھی اگر کوئی گن چلاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتا ہے، آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ایون لبیک یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں. حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھے، یہ نہ عقیدہ رکھے کہ آپ وہاں موجود ہیں یا آپ علیہ السلام سن رہے ہیں، بلکہ ایک اپنی محبت کا اظہار کرے. تو میرے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ کریں جتنے مرضی نعرے لگائیں، کوئی ہمیں نہیں اختلاف. لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی وہ صحابہ کرام جو رقص کرتے تھے تو وہ اس طرح کی پریکٹس، ابھی بھی آپ ویسے عرب ملکوں میں جائیں نا تو ان عربیوں کی جو جنگی مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ ویسے آج تک تلوار ہی پکڑی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب تو جدید اسلحہ آ چکا ہے، تو ان کی اب ٹریڈیشن بن چکی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی جھومتے ہوئے کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. نام یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رقص کرنا وہ حرام ہے. ہم جس رقص کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے جو یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے. سائیڈ بائی سائیڈ ایک چیز چاہتی ہوئی علیحدہ بات ہے. اور بڈھے ویلے 60 سال کے بابے وہ جس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو چکر آ جائے اور اوپر سے آ کے نیچے گر جائے،
اور شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جائے, پچھلے اس کو روتے ہی رہے. تو یہ تھوڑا دیکھنا چاہیے. اور وہ پھر جب وہ میوزک وہ اتنا تیز ہوا ہے, وہ بابے اور تیز ہو گئے اس میں, آپ دیکھیں نا ویڈیو میں, تو ڈاکٹر صاحب خود بھی پریشان ہو گئے سر کہ میرے مت ہی نہ لگ جائے. ان کے آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں, وہ فوراً سیریس ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت تیز گھومنا شروع ہو گئے تھے. تو تیز گھومنے والا مطلب بندہ کسی وقت گر سکتا ہے. اس طرح کی چیزوں پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا دلائل موجود ہیں, اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اچھا, ایک بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ عید کے موقع پہ کچھ حبشی اسی طریقے سے جنگی پریکٹس کر رہے تھے اور وہ جھوم رہے تھے. تو سیدنا عمر وہاں آئے تو انہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھا رہی ان کو مارنے کے لیے کہ کم پایا جائے تھے. تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. آپ نے فرمایا یہ عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. تو اس طریقے سے, لیکن وہ کسی مقصد کے خالی نہیں کوئی کہ آپ ناچنا شروع کر دیں, کسی مقصد کے ساتھ اٹیچ کوئی چیز ہو. ہاں کسی کو وجد واقعی نیچرل آ جاتا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے. وہ تو صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے اور صحیح حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے. امام بخاری تو مولا علی کا قول لے کے ہیں, ابن ماجہ میں تو مرفوعاً ہے مولا علی سے نبی علیہ السلام سے انہوں نے بیان کیا کہ 3 لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہے, دوسرا جو مجنون ہے, پاگل ہے, اور تیسرا چھوٹا بچہ. اس کے اوپر شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. تو اگر کوئی جنون والی کیفیت کسی پہ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نعرہ مارتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, ویسے جعلی بھی ہوتے ہیں. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے نا تو کئی اس طرح کے جعلی لوگ ہم نے پکڑے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے وہ لائٹس آف کر کے ذکر کراتے تھے اللہ, وہ آپ اتنی تیزی سے کریں تھوڑی دیر بعد ویسے ہی چکر کے بعد بندہ گر جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے نا, اتنی دیر سے زور زور سے آپ ہلا رہے ہیں. تو ہم نے 1999 میں نا یہاں اعتکاف کروایا جیلم میں, اپنے جو مرکز فیضان مدینہ میں. تو روزانہ ہی تماشا لگا, میں 30-40 بندے بے ہوش ہوئے پڑے. میں مصیبت پڑ جاتی ہے نا یار, مطلب لوگوں کو آپ سلانا ہے. اس کے بعد پھر کیا کیا, ہم نے ایک سوئی رکھی ہوئی تھی. ہائے ہائے, سوئی تے پھر تمہیں پتہ نا فیتا مار دیندی ہے. کیڑا جعلی ہے جو واقعی جینون بے ہوش بندہ ہے, اس کو آپ سوئی مارے اس کو اثر ہی نہیں کرے گا. سن ہوا ہوتا ہے بندہ. 99.9 کیا 100% لوگ ہی جعلی تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ وجدانہ ہی بند ہو گیا, روزانہ تو نہیں بندہ سوئی کھا سکتا. تو سوئی مارتے تھے, چیک کرتے, ہاں اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ. تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ سوئی سے اٹھائیں گے تو وہ پھر وجدانے بند ہو گئے. تو سر یہ جو بابے جھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک سوئی رکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, ایک ایک بابے انہوں نے سوئی لا کے چیک کرو, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سارا وجد اتر جائے گا. جیب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک جدید طریقہ دسا ہے کہ جیب میں بھی ہاتھ, وہ ہاتھ جیب سے مارو گے تو اور کچھ کر دیں تو عزت بچانا مشکل ہو جائے, پھر چور چور کا فتویٰ لگا دیں گے. اچھا, ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی ہے اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. ویسے مزے کی حدیث ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. بخاری میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زید ابن حارثہ سے کہا کہ زید ہمارا مولا ہے, جگری یار ہے, کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے آزاد کیا ہوا تھا, لے پالک غلام تھے. اور حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی کو کہا, جس نے وہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی, کہ جعفر تم شکل و صورت میں اور سیرت میں میرے مشابہ ہو, بڑی فضیلت. اور تیسرے مولا علی سے نبی علیہ السلام فرمایا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. یہ تینوں باتیں بخاری کے ایک حدیث میں جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. یہ حدیث بخاری میں تو اتنی ہے, لیکن اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ مسند احمد اور سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ مولا علی خود روایت کرتے ہیں کہ میں زید ابن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں, تو نبی علیہ السلام نے زید سے کہا تو ہمارا مولا ہے. تو حضرت زید ابن حارثہ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جھومنا شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب سے حضور نے فرمایا کہ تم اپنی شکل و صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہو. تو وہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جھومنا شروع کر دیا, اظہار محبت کے لیے, خوشی کے لیے. پھر مولا علی کہتے ہیں جب پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں, تو میں بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا اور میں نے جھومنا شروع کر دیا. اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہے, ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے, روایت تو ضعیف ہے. امام بیہقی نے بھی کہا کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے, لیکن اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ کسی خوشخبری ملنے کے اوپر اس طریقے سے جھوم کے خوشی کا اظہار کر لے
تو یہ ناچ گانے اور رقص میں نہیں آتا. ظاہر ہے وہ ایک خاص, سر آپ کو نبی علیہ السلام فرما دیں تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں, تو آپ تو ہوا میں ہی اڑیں گے. تو میں کہتا ہوں اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے, اس سے یہ بابوں کے جھومنے ثابت نہیں ہوتے ہیں. ہاں کبھی آپ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی خوشخبری سن کے آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ایک مین چیز تھی جس کے اوپر وہ دلیل بناتے ہیں کہ جی اس سے جھومنا اور رقص کرنا ثابت ہے. اچھا سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے, بالکل ہی کوڑا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ صفرے لگے ہوئے ہیں. 10 ہے نا 100 بنا لیں گے. ایک اور بزرگ آئے گا وہ کہے گا میرا بھی 0 پال ہوگی. کرتے کرتے ملینز اینڈ بلینز میں وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. سٹارٹ اتنی سی چیز سے ہوا ہوتا ہے, جو صحیح بخاری میں آتا ہے. شرک سٹارٹ کس طرح ہوا تھا؟ اللہ کے نیک بندوں کی جگہ پہلے نشانیاں رکھی پتھر کی فارم میں, پھر ان کے بت تراش لیے, تھیندے تھیندے تھیں گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, اور وہ جینون اولیاء اللہ تھے جن کے نام قرآن میں ہے, یغوث, ود, سوا, نصر. یہ مطلب سٹارٹ تو بالکل انہوں نے محبت میں کیا تھا. یعوق بھی تھا, یہ 5 تھے. تو لیکن اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ بہت برا نکلا. اچھا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میری شادی کے موقع پہ میرے گھر آئے تو بچیاں دف بجا رہی تھی. یہ مولوی بھی تھوڑے زیادہ ہی ہیضے کا شکار ہو جاتے ہیں. شادی کے موقع پہ دف یا بچیوں کے گانے گانا یہ کوئی مسئلہ نہیں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بچیاں دف بجا رہی تھیں اور غزوہ احد اور بدر کے شہداء جو میرے آباء و اجداد میں سے تھے ان کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی, ان کی بہادری کے ترانے, ملی ترانے, نغمے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم میں وہ شخصیت آئی ہیں جو مستقبل کا حال بھی جانتی ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ نہ کہو. بات ٹھیک تھی, اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں, خود سے نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر کرنا وہاں مناسب نہیں سمجھا جا رہا ہے. موقع تھا خوشی کا, وہاں پہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں. جس طرح کئی لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ زبردستی 3 گھنٹے کا بیان شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ. وہ بندے کو مصیبت پڑ جاتی ہے یار دلہن لے کے جانی ہے, وہاں سے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو منع کر دیا. یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ دف وغیرہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اما عائشہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وہ شادی کے موقع پہ گانے والی, اشعار پڑھنے والی وہ دف کیوں نہیں بھیجا؟ انصار کے لوگ تو اس کو پسند کرتے ہیں. تو شادی بیاہ اور خوشی اور عید کے موقع کے اوپر آپ اگر دف بجائیں, کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو, مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے گیت گائیں, اور اس کے بعد اس میں لائٹ سا کوئی میوزک ہو, اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو انڈین گانے اور یہ جو فضول قسم کی شاعری ہے جو یعنی نیگیٹو کی طرف مائل کرتی ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. وہ والی نہ ہو تو بالکل جائز ہے, اس میں یعنی کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے, اور یہ حدیث ترمذی اور نسائی میں بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال اور حرام نکاح میں فرق ہی دف کا ہے. یعنی جس کے نکاح کے موقع پر اعلانیہ دف بجایا جائے وہ حلال نکاح ہے, اور جو چھپ چھپا کے نکاح کیا جائے وہ حرام نکاح ہے. اچھا یہ حدیثیں کتابوں میں نے دریافت کی ہیں, یہ آپ کو آج تک کسی نے بتائی تھی؟ کتنا ظلم ہے. یہ بالکل ون سائیڈڈ چل رہے تھے. حلال اور حرام نکاح کا فرق کہ اعلانیہ خوشی کا اظہار کرنا. ایک بڑی مزے کی حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, آپ کو یہ ساری حدیثیں نا مشکات کی دوسری جلد میں نا اعلان نکاح اور اس کے والے چیپٹر میں نا کتاب النکاح چیپٹر میں مل جائے گا. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, بڑی فنی حدیث ہے اس حوالے سے. عامر بن سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں گیا جہاں پہ شادی ہو رہی تھی. یہ عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہی ہیں جنہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا یہ وہ بیٹا ہے جس نے وہ حدیث بیان کی تھی, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عامر بن سعد کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ غزوہ بدر اور احد کے غازی سینئر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور شادی کا موقع ہے, اور بچیاں جو ہیں وہ گا رہی ہیں اور دف بجایا جا رہا ہے. تو میرا ترا نکل گیا. تو سنن نسائی کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا اوے بدر اور احد کے غازیوں اور سینئر صحابہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی آج مارے کہ بڈھے والے کیڑا کام جو کیا تسی. تو اب ابھی سینئر صحابہ تھے, انہوں نے کہا عامر بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے شادی بیاہ کے موقع پر, عید کے موقع پر اس طرح کی مجلس کرنے کی. اگر تمہیں یہ مجلس پسند نہیں ہے تو تمہیں اجازت ہے, تم جا سکتے ہو, لیکن ہمیں نہ روکو.
جس طرح سیدنا عمر کو نبی اسلام نے روک دیا تھا. تو یہ بالکل ایک طرف ون سائیڈڈ چیز نہیں ہے. امام ابن حزم کو جانتے ہیں, المتوفی 456 ہجری, جو اہل حدیث تو بہت بڑا ان کو امام مانتے ہیں, باقی لوگ المحلہ کتاب ہے, غامدی صاحب نے وہ پیچھے سجائی ہوتی ہے کتاب, وہ اس دور کے غامدی تھے, تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے. خیر وہ بہت ہی پھر باہر نکل کے انہوں نے تو آلات موسیقی کو نہ صرف حلال بلکہ اس کے کاروبار کو بھی حلال قرار دیا. لیکن یہ جو اس وقت آلات موسیقی نے جو پاپ میوزک اور جس طریقے سے یہ یعنی ایک چیز شکل اختیار کر لی ہے, ایک بالکل ایکسٹریم رویہ ہے. لہٰذا میوزک والا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا سٹرکٹ نہیں ہے جتنا بنا دیا ہوا ہے. کچھ میوزک تو آپ سب کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو غنا سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے. کیسے ترنم سے؟ عرب کے تکاری پڑھتے ہیں. تو جو ماؤتھ ساؤنڈز ہیں اس کو تو سارے حلال سمجھتے ہیں نا, چاہے وہ گنگنایا بھی جائے بغیر میوزک کے. تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک شعبہ ہے, اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہے. مثلا کسی نعت کو میوزک کے ساتھ, کوئی بہت ہیوی ڈیوٹی میوزک کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, وہ تو علیحدہ بات. دف کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے, جس طرح جنید جمشید صاحب نے ایک انٹروڈیوس کرایا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. میں آپ کے سامنے اگر یہ کوئی بھی ایک کوئی نعت ہے اس کو پڑھنا, تو اگر اس کو گنگناؤں, مثلا وہ جنید جمشید صاحب کی وہ نعت ہے نا, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, اس کو اگر میں گنگناؤں اس پہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ منہ کی آواز ہے. ابھی تو کئی ماؤتھ ساؤنڈز آئی ہیں جو بڑی ٹریجک ماؤتھ ساؤنڈز ہیں, ہم نے بھی ایک دو کلپس کے پیچھے لگائی تھی. لوگ فتوے لگاتے ہیں تو تھوڑے ڈیلے ہو جائیں اس مسئلے میں. عمر سیریز کے اوپر آپ دیکھیں جو انہوں نے کام کیا ہے قطر والوں نے, کتنے یعنی وہ سینز کے اوپر کتنے کریٹیکل میوزکس انہوں نے, وہ اگر آپ نکال دیں اس کا سارا مزہ ہی دھڑام سے نیچے آ جائے گا. تو میوزک کے معاملے میں یہ کوئی ترغیب آپ کو فضائل نہیں میوزک کا سنا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ اتنے سخت رویہ اختیار نہ کریں. باقی اکثر جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں سب کی سب یہ آلموسٹ جعلی ہیں. ایک دو روایتیں ہیں ان کی بھی تعویل ممکن ہے, لیکن میں نہیں کرتا. اس کے لیے آپ غامدی صاحب کو سن لیں, ٹھیک ہے؟ میں کروں گا تو میرے کلپ کاٹ کے لوگ کہیں گے یہ جی لوگوں کو کہہ رہے ہیں انڈین گانے سن. میں کب کہوں گا انڈین گانے سنیں آپ؟ میں تو پاکستانی قوالیوں کے بھی خلاف ہوں, شرکیہ قوالیاں اور عجیب, کو تمیز ہے. ایک زمانہ تھا وہ قاری وحید ظفر قاسمی جیسے ڈیسنٹ لوگ نعتیں پڑھا کرتے تھے, اور اب کس قسم کے ڈسکو قسم کے نعت خان آ گئے ہیں, ان کے تو کپڑے ہی مان نہیں ہیں. سننا کیا ہے بندے نے, اور کرتے کرتے تھیندے تھیندے کہاں تک تھی گئے. اس لیے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک تو شرک سے پاک نعتوں کا سلسلہ, دوسرا ڈیسنٹ شاعری والا سلسلہ, اور اس میں سب کی نعتیں. آپ دیکھیں گے میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی, اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کر دیا. ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اکثر اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں, آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں, کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا, اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا. جو انہوں نے اظہار کر دیا, جو جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار. میں نے ایک نعت پڑھی بھی, آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا انہوں نے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے, تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے. کیا کمال ہے جناب. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے, جس کے لیے ہمیں ہمارے پیروں نے جھوٹے وظیفے بھی سکھائے تھے, اینی دفعہ درود پڑھ لو, اینی دفعہ کر لو. تو یعنی میں کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے نہیں کہا. تو کمال جناب وہ نعت ہے, اور میں نے اس نعت کے ایک ایک شعر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تو انشاءاللہ میں نے شعیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا, تو اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی.
تو لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق، اردو لنگوسٹک بھی آنی چاہیے، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ جھوم اٹھیں گے. کمال. میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے کوئی ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں، میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. وہ سوئی والا وجد نہیں یعنی سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار، کہاں سے شعر کہہ دیا یار، کہاں پہ پہنچا دیا، ایک بار بندے کو ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.